وقت بڑا قریب ہے. میں پہلی بار اس گاؤں میں آیا ہوں, پہلی بار آیا ہے تو پہلی بار اس گاؤں کو دیکھا ہی ہو. آپ کی تصویر کے بعد یہ اعلان الحمد للہ جی جی انشاءاللہ الحمد صاحب کلام بھی پڑھیں گے مختصر. میں زیادہ وقت لینے کا عادی بھی نہیں ہوں, زیادہ وقت آپ سے لوں گا بھی نہیں, اور ویسے بھی مجھے یہاں سے بہت تیزی میں نکلنا ہے. اور زیادہ ہی جیسا کہ شاید بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ آنے میں تاخیر کر رہے ہیں, تو یقیناً آپ کو کچھ سوچ سمجھ ہونی چاہیے کہ بھائی محفل میں کب جائے اور کیا نہ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے. ابھی مان لیجیے ابھی الیکشن کا ٹائم نہیں ہے, بابو لوگ ایک دم خاموش رہے, 10-15 منٹ چینی گویا میں ایک دم میلاد میں پھل بھی ایک دم نہیں ہونا چاہیے. میلاد فائدے سے ہو, 10 منٹ ہو, نہیں تو نہیں. سمجھے میری؟ الیکشن کا ٹائم نہیں ہے ابھی. کوئی بندہ اگر کھڑے ہو جائے چناؤ میں تو اس سے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے جیتے یا ہارے؟ تو جب الیکشن ہی نہیں ہے تو کھڑا ہو یا بیٹھا رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے, وقت ہوتا ہے. حالانکہ کسی نے فرماتے ہیں رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو میرے عزیز بھائیو, یہ جو زندگی ہے یہ یقیناً کسی کام کے لیے ملی ہے, اور اس کام کو کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روزے وضو کرے خدا, اور جس کو وہ درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے, تو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. جلدی جلدی میں اپنی بات کو سمیٹنے کے لیے آپ کو دوسری طرف لے چلوں گا کہ دیکھیے آج کے اس دور میں ان ایجوکیٹڈ ہم لوگ ہیں سب سے زیادہ. ان ایجوکیٹڈ یعنی پڑھائی لکھائی میں سب سے زیادہ پیچھے ہم ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد دینداری کی بات سے, چلو دنیا میں آگے نہیں بڑھ پائے, کم سے کم دیندار ہو, تو دینداری میں بھی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. یہاں تک کہ ایک جین مذہب کو فالو کرنے والا, جبکہ جینزم جو ہے انڈیا میں سب سے کم کوانٹٹی میں ہے, یہاں تک کہ بدھزم سے بھی زیادہ کم کوانٹٹی میں جینزم ہے, اور جین دھرم کو ماننے والے بھی ہم سے زیادہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں, جبکہ ہم ان سے کئی زیادہ ہے تعداد میں, بہت زیادہ ہے. پھر بھی جینزم زیادہ وہ لوگ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ہم کم. تو ہم پڑھائی لکھائی میں تو ہے نہیں, دینداری میں بھی نہیں ہے, ٹھیک. دوسری بات آگے چلیے بزنس. اس طرح تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں بزنس میں بہت ملینر کچھ نہیں, وہ 2 دکان 3 دکان اسی میں بس اپنے آپ کو علامہ فہامہ فضامہ اور جو ہے راجہ مہاراجا سب سمجھ, 2-3 دکان میں پھولے نہیں سماتا. تو نہ ہم بزنس میں ہیں, نہ ہم ایڈوکیشن میں ہیں, نہ اپنے مذہب کو فالو کرنے میں ہیں, ہم کہیں نہیں ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں, اس کی بنیادی وجہ ہے عشق رسول کی کمی. کیا ہے؟ عشق رسول کی کمی. کھانا کھائیے گا نا کہ ہم ہی لوگ کھائیں گے اکیلے؟ آپ بھی کھائیے گا نا. تو بولیے کس کی کمی ہے؟ عشق رسول کی کمی ہے. صحابہ کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کے پاس نہ تو اونچی اونچی عمارتیں تھی, نہ سفر کرنے کے لیے بائک, کار, 4 ویلر, ٹرین, ہوائی جہاز اور جو ہے میٹرو مونو کچھ نہیں تھا. پہننے کے لیے کیا کہتے ہیں ایک سے ایک کمپنی کا چپل, کھانے کے لیے ایک سے ایک خوراک, سونے کے لیے بستر, کچھ نہیں. لیکن آج کے مسلمان کو کمپیر کیجئے, نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, نہ واجبات, نہ فرائض, نہ سنت, نہ مستحب, نہ احترام مسلم, نہ اخلاص نیت, کچھ بھی نہیں. اور اس دور کے مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن یہ ساری چیزیں بھی تھی. لوگوں میں دبدبا بھی تھا, حکومت بھی کرتے تھے, گلہ چیر بھی دیتے تھے, گستاخوں کو دفن کر بھی دیتے تھے, حکومت قائم کر کے رکھتے تھے, مال و اسباب کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی.
لیکن صحابہ کے پاس ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز تھی، اس کو عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے تو جہان ہے۔ آج ہماری گنتی کہیں میں نہیں آتی۔ میں دیکھیے، میں ویسے بھی تھکا ہوا ہوں اور مجھے جلدی جانا بھی ہے۔ اسلام پور وکیل ایسوسیشن کی ایک میٹنگ ہے، اس میں ہم کو جانا بھی ہے، تو میں آپ کو مزہ دلانے بالکل نہیں آتا، نہ میں کسی مجلس میں کسی لوگوں کو مزہ دلانے جاتا ہوں۔ جو مجھے فیکٹ سمجھ میں آتا ہے وہ میں بتاؤں گا، آپ کے سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک۔ میرے پورے پیر و مرشد حضور تاج شیعہ علی رحمت رضوان کہا کرتے کہ ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، تم عمل کرو گے اس میں تمہارا فائدہ، نہیں کرو گے تمہارا نقصان۔ تو عشق مصطفیٰ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، زندگی میں بھی۔ یہ کہیں گے کہ بھئی کرتے پجامے والے مولوی لوگ، ان کا کام اور کچھ ہے ہی نہیں، ان کا کام اور کچھ نہیں ہے، صرف یہ نماز پڑھو، یہ نماز پڑھو، وہ روزہ رکھو، ہین کرو، تین کرو۔ تو پھر میں کہتا ہوں چھوڑ دو مولویوں کی بات، چھوڑ دو علماء کو، چھوڑ دو علماء کو، کم سے کم اللہ اس کے رسول کا حکم تو مانو، کیونکہ مولوی کسی کی بات نہیں بتاتا، مولوی وہی بتاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے۔ اب آپ کو اگر مولویوں پہ یقین نہیں، آپ کو اگر کرتے پجامے والوں پہ یقین نہیں، تو جاؤ خود سے قرآن پڑھنا سیکھو، خود سے حدیث پڑھنا سیکھو، کم سے کم سیکھو تو۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ جس کو زمین خریدنا بیچنا آ جاتا ہے، جس کو بیٹی دلانے کا طریقہ پتا چل گیا، بیٹا کی شادی کیسا کرنا ہے یہ معلوم ہو گیا، یہ پتا چل گیا کہ بھائیوں سے زمین کس طرح لڑائی کر کے لینی ہے، یہ پتا چل گیا کہ دھان کیسے اگانا ہے، یہ پتا چل گیا کہ کیا گندم کیسے اگانا ہے، یہ پتا چل گیا کہ پٹوا کی کھیتی کیسے کرنی ہے، مارکیٹ میں زیادہ دام پہ کیسے بیچنا ہے، مال کو اسٹاک کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں سیکھ لی۔ ہائے افسوس، بڑھاپا آ گیا، آج یہ عقل مر جائے گا لیکن قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اور اس کے بعد مولوی صاحبوں کو کہتے ہیں کہ فلانا ایسا، امام صاحب ویسے، مولوی صاحب ویسے۔ ابے چھوڑ یار، کم سے کم خود کو بھی جھانک، خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کبھی سیکھنے کی کوشش نہ کی، اور لمبی لمبی باتیں۔ اور پھر ہمارے لوگ جو ہے، ہمارے نوجوان نسلیں جو ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر مسجد اقصیٰ کی فوٹو پہ ایموجیز شیئر کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ میں بہت بڑا مجاہد بن گیا ہوں اور میرے سے بڑا اسلام کا درد کسی کے سینے میں نہیں ہے۔ نکل گھر سے باہر تو تجھے پتا چلے گا۔ تو کہتا ہے گھر میں بیٹھ کر کہ اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اپنے گھر کو دیکھ، تیرے گھر میں کتنوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تیرے گھر میں کتنی عورتیں جو ہے پردے کا لحاظ رکھتی ہے، تو خود کتنے وقت مسجد میں جاتا ہے، تجھے تو اپنے دین سے خود محبت نہیں تو غیر کیا خاک محبت کرے گا؟ تو نے اپنے دین سے، حضور کی سنتوں سے خود محبت نہیں کی اور تو چاہتا ہے کہ دوسرا اس کا احترام کرے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو شعر ہے علامہ صاحب کا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود بدلنے کا۔ آپ نہیں چلتے رہیں گے، یاد رکھیے، آج اگر دینی معاملات میں آپ فکر مند نہیں ہوئے تو آنے والی نسلوں تک دین پہنچنا مشکل ہو جائے گا، آنے والی نسلوں تک دین پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے مسلمان لوگوں کے اندر دینی حکموں کو چھوڑ کر فضول کے رسم و رواج زیادہ آ چکے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک میت کی تدفین میں بھی لوگ اپنے رواج کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اس کے مقابلے کے حدیث میں کیا حکم ہے؟ اور افسوس اس بات کی، آج ہم اور آپ کسی کے برسی ہے نا حضرت، برسی میں ہے، اب بتائیے میت جب ہوتی ہے تو مجھے افسوس یوں آتا ہے کہ میت کو نہلانے والا بھی کوئی صحیح نظر نہیں آتا۔ میں ایک بار ممبئی میں تھا، مجھے یاد ہے صاحب کہنے لگے کہ سرما ہے لگائیے،
बोले जरूरी है। हमने कहा कि भाई सुरमा तो कहीं नहीं लिखा, इससे मुर्दे को तकलीफ होती है। कहते नहीं, लगाना होगा, यही हमारे बाप दादा से चलते आया है। और हमारे गांव के लोग, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ के हो या कहीं के यहाँ के भी हो, हमारे लोग इस बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। मौलाना साहब आप नहीं सुनाइए कि अल्लाह उसके रसूल का क्या हुक्म है, हम बताते हैं हमारे बाप दादा से क्या चलते आया है। तो याद रखे, बाप दादा के तरीके सुन्नत से अगर क्या सुन्नत के मुखालिफत में होंगे तो ऐसे तरीकों को हम जूते की नोक पे रखेंगे और हुजूर की सुन्नत पे, उलमा के हुक्म पे अमल किया जाएगा। आप कहते हो कि हमारे पास 80 साल का तजुर्बा है, हमने इतने मुर्दे नहलाए हैं, हमने इतनी मैयतें देखी है, हमने इतने कब्र देखे। तो मेरे अजीज भाइयों, दीन तजुर्बे से नहीं आता, दीन किताबों से आता है, दीन अहादीस पढ़ने से आता है, दीन उलमा की सोहबत में बैठने से आता है। आप चाहोगे कि आप तजुर्बे के बेस पर दीन को लेके चलो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये ट्रैक्टर ठीक करने वाला काम नहीं है और ये जो है पान बनाने जितना आसान नहीं है। बारीक बारीक मसलों पर उलमा कितनी रातें बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद एक मसले का कुछ हल निकल के आता है। और आप समझते हो कि उलमा यूं ही बोलते हैं। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी लूंगा नहीं, बात तो बात है, बात निकलती रहेगी। फोन भी आ ही रहा है लगभग, मैं अपनी बात को समेटूंगा। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि जो हमारे बुजुर्ग तो है, जो जवान है, अरे भाई कुछ करो नहीं करो, ठीक है, बेकम्मा हो निकम्मा हो, नहीं काम करना, कुछ नहीं करना, नमाज भी नहीं पढ़ रहे, रोजा भी नहीं रख रहे, ठीक है, नहीं करना मन नहीं कर रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपका अल्लाह का मैटर है। लेकिन मैं कहूँगा अपने इस दिल को खोलो और इश्क़े मुस्तफा दिल में नस्म कर लो। अगर इश्क़े मुस्तफा दिल में न ला सके तो मुझे बताओ कब्र में क्या मुंह दिखाओगे। अरे इस दिल को इतनी मोहब्बतें आ गई इस दिल के अंदर, दुनिया की, माल की, औरत की, बच्चों की, फैमिली की, लेकिन इश्क़े मुस्तफा नहीं आ सकी। और मेरा दावा है और ये यकीन है कि जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी उस दिल में फिर माल औलाद किसी चीज की मोहब्बत उस मोहब्बत के आगे न जा सकेगी। और नमाज और रोजा और हज ज़कात क्या है, जब इश्क़े मुस्तफा आपके दिल में होगी तो आप मस्जिद में क्या, मस्जिद थोड़ी तलवारों और गोलियों के सायों में भी नमाज पढ़ने से नहीं चुकेंगे। लेकिन अव्वल शर्त है कि दिल में इश्क़े मुस्तफा जगानी होगी। और इसके लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा भाई? इसके लिए ये करना होगा कि जिंदगी में सुन्नतों को लाना होगा। कम से कम दाढ़ी तो रखनी होगी, चिकना चमाट बन के नहीं घूमना होगा, कम से कम दाढ़ी रखनी होगी, कम से कम लिबास सुन्नती बनाना होगा, कम से कम माओ को पर्दे की तरगीब देनी होगी। अजीब अजीब हाल है, ना दाढ़ी से मोहब्बत है, ना लिबास से मोहब्बत है, ना पर्दे से मोहब्बत है, ना कुरान और हदीस से मोहब्बत है। फिर कोई जालिम आके जो है इन चीजों पे एक्शन लेता है तो इनको बड़ी तकलीफ हो जाती है। अल्लाह के वास्ते अपने आप को पहचानो, अपने मजहबी चीजों से मोहब्बत करना सीखो, हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत को जगाओ ताकि आने वाली नस्लों तक सुन्नतें महफूज पहुंचे, आने वाली नस्लों तक दीन सही सलामत पहुंचे। वरना कल क़यामत के दिन सोच लेना, अगर हुजूर ने पूछ लिया कि तुमने मेरे दीन के साथ क्या खिलवाड़ किया, तुमने मेरे दीन के तबलीग के हुक्म का क्या हुक्म की जो है क्या पासवानी की, तो यकीनन हमारे पास जवाब ना होगा। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए। और वादा करें मुझसे एज अ मेहमान, मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप वादा करें कि आप अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलिए भाई, कर्जा वर्जा नहीं मांग रहे, अल्लाह का शुक्र है दौलत बहुत है, बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ भाई अपनी वाले इसमें भी आदमी इतना सोचेगा इंशाअल्लाह बोलने में, नियत करो, बाकी अल्लाह पे छोड़ो। अल्लाह ने इस्तकामत दी तो नियत दुरुस्त रहेगी। और अपने माओ बहनों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाई नसीब फरमाए।